نہیں تھا، لہذا قاتل امریکہ ہے، امریکہ کا ایک ایک فرد قاتل ہے، امریکی سفارت خانہ قاتل ہے، امریکہ کا صدر قاتل ہے، امریکہ کی فوج قاتل ہے، امریکہ کے عوام قاتلوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں امریکہ کا قتل بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس ریجن میں، اس خطے میں بھارت امریکہ کا اتحادی ہے، امریکہ بھارت کا جوڑ ہے جو چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، مشرق وسطیٰ کو غلام بنانے کے لیے، جنوبی ایشیا کو غلام بنانے کے لیے امریکہ بھارت کا جوڑ ہے۔ یہ بات تو ہماری بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آج کے سیکولر دانشور کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر بات نہ کرو، بھارت کے ساتھ سیاست کا تبادلہ کرو، بھارت کے ساتھ جانے والیوں اور جانے والوں کا تبادلہ کرو، اور اس کی بات نہ کرو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بات نہ کرو کہ امریکہ اور بھارت مل کر اس ریجن میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہی بات آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی امریکہ ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے، جو بھی اس کشتی کے اندر سوار ہوگا وہ ڈوبنا اور مرنا اس کا مقدر قرار پائے گا۔ پاکستان وہ خطہ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت جو انقلاب کی لہر اٹھی ہوئی ہے، عرب دنیا میں انقلاب کی لہر ہے، وسط ایشیا میں انقلاب کی لہر ہے، پوری دنیا میں جو انقلاب کی لہر اٹھی ہوئی ہے، سرزمین پاکستان وہ خطہ ہے جو اس کا مرکز و محور ہے۔ سرزمین پاکستان وہ خطہ ہے جہاں سے انقلاب کے، احیاء اسلام کے، بیداری اسلام کے اس نظریے نے جنم لیا ہے، اور یہی وہ خطہ ہے جہاں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اسی پاکستان میں امریکہ کے خلاف پائی جاتی ہے۔ دنیا سے سب سے زیادہ شدید نفرت اہل پاکستان کو ان سے ہے، لہذا اپنے دشمن کو پورا ملک پہچان گیا ہے۔ اپنے اور پرائے سب انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے اور پرائے سب امریکہ مخالف کروٹ لے رہے ہیں، اور اس سرزمین پاکستان پر امریکہ کے خلاف اتنا بڑا سیلابی ریلا کروٹ لے رہا ہے، اور آنے کے لیے بےتاب ہے کہ لوگ سونامی کو بھول جائیں گے، لوگ ہلاکت سے طوفانوں کو بھول جائیں گے۔ اتنا بڑا دھماکہ اس ریجن میں ہونے جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں آج جو کچھ یہاں پر ہے وہ 17 کروڑ انسانوں کے دلوں کی آواز ہے، اور دلوں کی یہ آواز ایک زلزلے کی طرح نکلنے والی ہے، ایک لامے کی طرح پھٹنے والی ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہاں پر آج ہم بظاہر یہاں پر ایک مسجد ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کراچی سے لے کر خیبر تک اس کی اپیل کی ہے۔ ہم آج سے 19 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے، جب یہ گلیاں ہمارے لیے اجنبی ہو گئی تھی، جب یہ شہر ہمارے لیے اجنبی ہو گیا تھا، ہم اس وقت بھی یہ بات کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج جب پورا ملک اس پر متفق ہے تو اور زیادہ زور سے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ امریکہ بھارت کا جوڑ مرد آباد، امریکہ بھارت اتحاد مرد آباد۔ اور جن لوگوں نے اس ملک کے بسنے والے، جن بیرون ملک میں آباد لیڈروں نے بھارت میں جا کر کہا تھا کہ میں اگر اس وقت لیڈر ہوتا تو نظریہ پاکستان کو تسلیم نہ کرتا، میں اگر اس وقت لیڈر ہوتا تو دو قومی نظریے کو نہیں مانتا۔ میں MKM کے لوگوں سے کہتا ہوں، میں الطاف حسین سے کہتا ہوں، اور اس ملک کے اندر جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں، MP کے لوگ اگر یہاں ہیں جو پہلے کانگریس کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ اگر یہاں ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر نظریاتی خنجر گھونپا ہے، ہم ان سب سے یہ کہتے ہیں کہ حالات کروٹ بدل رہے ہیں، وقت اور حالات کا دھارا بدل چکا ہے، اور جو اس دھارے سے کٹے گا آئسولیٹ ہو جائے گا، جو اس دھارے سے کٹے گا پیچھے رہ جائے گا۔ مستقبل ہمارا ہے، ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، صرف پاکستان میں نہیں۔ انقلاب کی بات ان باؤنڈریز کے اندر، ان حدود کے اندر نہیں، بڑا انقلاب آئے گا، عرب دنیا سے لے کر وسط ایشیا تک آئے گا، بڑا انقلاب آئے گا، جنوبی ایشیا سے اٹھے گا، پورے مغرب کو متاثر کرے گا، ترکی کی حدوں سے باہر نکلے گا۔ ترکی میں اسلامی پارٹی ہے،
सूडान में इस्लामी पार्टी है, मिस्र में इस्लामी पार्टी है, इंडोनेशिया में इस्लामी पार्टी है, मलेशिया में इस्लामी पार्टी है, फलस्तीन में हमास है, कश्मीर में सैयद अली गिलानी की क़यादत है। ये सब क्या है? कल तक जिनको हम हकीर समझते थे, कल तक जिनको हम छोटा समझते थे, कल तक जिनको हम दुस्तार देते थे, कल तक हमने कहते थे कि तुम अमेरिका की बात क्यों करते हो, आज सारी दुनिया अमेरिका मुर्दाबाद कह रही है। इसलिए दोस्तों और साथियों, कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इंशाअल्लाह ताला पूरा बर्रे सगीर ये भी पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि इसका मतलब भी फिर यही होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम किसी कौम परस्ती पर यकीन नहीं रखते, हम किसी इस्लामी सियासत को नहीं मानते। कौमें नजरिए की बुनियाद पर बनती है और हमारा नजरिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु है। और यही वो नजरिया है जो इस्लामी इनकलाब आएगा तो माशी मसाइल भी हल होंगे। इस्लामी इनकलाब आएगा, सारे दलित दल दूर हो जाएंगे। सिर्फ रोटी के लिए, लुकमे और निवालों के लिए आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि लोग ज़कात लेने के लिए जाएं और 20-20 लोग भीड़ के अंदर कुचल के हलाक बर्बाद हो जाएं। नहीं, लोग ज़कात लेने के लिए निकलेंगे, ज़कात लेने वाला कोई ना होगा, ज़कात देने वाले बहुत होंगे। इसी का नाम इस्लामी इनकलाब है। इनकलाब आएगा, इनकलाब मुकद्दर बन चुका है, इनकलाब की धमक सुनाई दे रही है, इनकलाब के नारे गूंज रहे हैं, इनकलाब मुखालिफ इनकलाब की बात कर रहे हैं, कुछ इनके खिलाफ इनकलाब आएगा। आज तो वो भी इनकलाब की बात कर रहे हैं। लिहाजा कश्मीर की तहरीक ये आगे बढ़ेगी। नामूस रिसालत का मरहला है, नामूस रिसालत की तहरीक ये मजीद आगे बढ़ेगी। निज़ाम मुस्तफ़ा का मसला है, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक होगी, ये मजीद आगे बढ़ेगी। हुक्मरानों के गिर्द घेरा तंग होगा, इस्लामी इनकलाब होगा और इंशाअल्लाह ताला जब इस्लामी इनकलाब आएगा दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने लश्कर का सिपाही बनाए, अपने काफिले का मुसाफिर बनाए, अपनी सफ़ों के अंदर शामिल करे, अपनी किश्ती में सवार करे, अपने साथ लट्ठी रखे। हम अल्लाह के साथी बनेंगे, वो हमारा साथी और मददगार है। कोई अमेरिका नहीं बिगाड़ सकता, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भारत कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुजाहिदीन कश्मीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हमारा हामी और मददगार है, उसकी नुसरत पर यह तहरीक चल रही है। पुरअमन तहरीक है, निहत्ती तहरीक है। बस आप भी फैसला कीजिए, आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए आप भी फैसला कीजिए। सारी दुनिया के उन्हीं पैगामात को अपने सामने रखते हुए हमारे यहाँ भी बहुत सारे तहरीर चौक हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे गुरु मंदिर हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मज़ार कायद की चौरंगियाँ हैं। इन चौरंगियों के ऊपर अगर निहत्ते लोग खड़े हों, आवाम का जन्म गफीर हो, सरों का समुंदर लहरा रहा हो, ये सारे हुक्मरान ये भाग जाएंगे। ये तो यहाँ पर आते ही हुकूमत करने के लिए हैं, ये आम दिनों में भी बाहर रहते हैं, सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। इंशाअल्लाह इनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। आपके हाथ में इक़्तिदार आएगा, आपके हाथ में मुल्क की बागडोर होगी, आप अपनी तकदीर के फैसले खुद अपने हाथों से करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब इस्लामी इनकलाब आएगा, जब इस्लामी क़यादत होगी, आखिरत का फिक्र रखने वाली, खुदा के सामने जवाबदही का एहसास रखने वाली क़यादत होगी। ये सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन हालात में भी अगर हम ऐसे रूखे सीखे नारे लगाएंगे तो फायदा क्या हुआ? मैं नारे लगाता हूँ, आप सब लोग जवाब दीजिएगा, कोई जुबान खामोश नहीं होनी चाहिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इन्क़िलाब, इन्क़िलाब, इस्लामी इनकलाब। मैं कहूँगा कातिल कातिल, आप कहेंगे अमेरिका, कातिल कातिल, अमेरिका, कातिल कातिल, अमेरिका, कातिल कातिल।
پاکستان کا قاتل، امریکہ افغان کا قاتل، امریکہ عراق کا قاتل، امریکہ ملت کا قاتل، امریکہ قاتل ہے قاتل، امریکہ قاتل ہے قاتل، امریکہ یہ قوت قاتل، امریکہ یہ طاقت قاتل، امریکہ یہ قوت قاتل، امریکہ یہ طاقت قاتل، امریکہ قاتل ہے قاتل، قاتل ہے قاتل۔ آئیے دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرہم نصرا عزیزا۔ پروردگار تو ہمیں طاقت عطا فرما، دشمن کے مقابلے پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے صفوں کے اندر اتحاد اور نظم پیدا فرما۔ پروردگار تو ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا فرما کہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں، تیرے دین کے حق کو ادا کر سکیں۔ پروردگار ان کوششوں کو قبول فرما، پروردگار حالات کو ہمارے حق میں سازگار بنا، پروردگار دشمن کے اوپر غلبہ عطا فرما اور اس کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت، پروردگار مجاہدین کشمیر کی مدد فرما، ان کو وہاں ثابت قدمی عطا فرما۔ فلسطین کے ساتھیوں مجاہدین مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد فرما، پروردگار ان سب کو ثابت قدمی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ہفتے 5 فروری کو 3:30 بجے جیل چورنگی سے مزار قائد تک عظیم الشان یکجہتی مارچ ہوگا۔ عوام الناس سے شرکت کی درخواست ہے۔ جنرل بینر ساتھ میں اٹھا دیں۔